الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه الطبراني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بہت مختصر سا وقت دیا گیا ہے، تقریباً 15 منٹ کا، اور جو موضوع میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ وہی موضوع مبہم انداز میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بیان کر دیا. حضرت والا نے مبہم انداز میں بیان کیا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے گاؤں کا ماحول کیا ہے. یہ جو امت محمدیہ ہے نا، یہ جو امت ہے، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب ان کی امت میں ہیں، ہم ان کی امت ہیں. یہ امت بڑی قیمتی ہے. اس امت کا ہر فرد، ہر ایک نوجوان، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر بچہ بہت قیمتی ہے. تھوڑی سی جھلک میں بتاؤں کہ اس امت کا جو نبی یعنی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس تھوڑی سی ایک جھلک کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تو فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ جلد بازی کیوں کی، دوڑتے ہوئے کیوں آئے؟ کہنے لگے قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. کہنے لگے حضرت موسیٰ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے بلایا اور میں بھاگتا ہوا اس لیے آیا تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں، اور جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو خود رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جب دوسرے نبی اور تمام کائنات کی تمام مخلوق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم سب مل کر مجھے راضی کرو، اور جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے تو خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کو راضی کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا. یہ نبی کا مقام. ایک جھلک اور بتاؤں کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ نے بلایا، آپ گئے، جوتا پہن کر چڑھنے لگے کوہ طور پر. رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ فاخلع نعلیک، اپنے جوتا کو اتارو.
اپنے جوتا کو اتارو اور جب شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عرش پر بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نعلین مبارک اتارنے لگے تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نہ آپ کو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ جوتا پہن کر میرے پاس تشریف لائے۔ پتہ کیا چلا کہ کوہ طور ایک پہاڑ ہے، نام طور ہے، اس پہاڑ کے اوپر بھی وقت کا لاڈلا نبی جوتا پہن کر نہ چڑھ سکے، وقت کا کلیم جوتا پہن کر نہ چڑھ سکے، اور جب محبوب کی باری آئے تو رب کائنات فرمائے کہ میرا عرش بھی آپ کے جوتے کے نیچے ہوگا، میرا عرش بھی آپ کے جوتے کے نیچے ہوگا۔ یہ نبی کا مقام۔ اب اس امت کا مقام کیا دیکھیں، کل قیامت کے دن میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے اللہ رب العزت سے کہ اے میرے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کرے، میں اپنی امت کا حساب خود لوں گا۔ اللہ کہیں گے ایسا کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی امت کا حساب اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کو شرمندہ نہ ہو پڑے دوسروں کے سامنے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ حساب لیں گے، پھر آپ کے سامنے بھی تو آپ کی امت شرمندہ ہو جائے گی، لہٰذا آپ بھی حساب نہ لیں، آپ کی امت کا حساب میں خود لے لوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ لاڈلی امت ہے، اس کا اعزاز کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں۔ دو باتیں میں نے بتائی، اب تیسری بات بتانے لگا ہوں کہ جو اصل میرا پوائنٹ ہے، اصل موضوع ہے اور اصل بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اپنے نبی کا مقام آپ نے جانا، پھر نبی کی امت ہم سب لوگ اپنے مقام کو بھی جان لیا۔ اب دیکھیں کہ یہ امت شروع میں دین پر چلنے والی تھی، دین پر مٹنے والی تھی، دشمنوں کی بری نظر اسے لگی، بد نظروں کی بری نظر اس امت کو لگی، دشمنوں نے چال چلی اور کہا اسلام کو مٹا دیں، اور اسلام کو مٹانا ہے تو مسلمانوں کو مٹائے۔ پھر مسلمانوں کو مٹانا آسان نہیں تھا تو پھر کیا کیا، مسلمانوں پر نگاہ ڈالی اور ان کو پرکھا، ان کو جانچا۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ملے جو مال کے حریص تھے، کچھ لوگ ایسے ملے جو حسن پرست تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دین میں مضبوط ہونے والے تھے، جو دین میں مضبوطی سے قائم و دائم رہنے والے تھے۔ تو دشمنوں نے چال چلی کہ جو مال کا حریص تھا ان کو مال کی لالچ دے کر مال کی طرف لگا دیا، جو حسن پرست تھا، حسن کا عاشق تھا، حسن پر مر مٹنے والا تھا، ان کو موسیقی میں گانے بجانے میں حسن پرستی میں لگا دیا اور اس طریقے سے ان کو برباد کیا۔ تو امت کو دو طبقے میں بانٹا، ایک طبقے کو مال میں اور حسن میں لگا دیا، دوسرا طبقہ بچا، غور کریں میری بات پر، دوسرا طبقہ بچا جو دین پر مر مٹنے والے تھے، ان کو ہلانا پاسبل نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ تو دشمن نے یہ چال چلی کہ ان کو بظاہر دیندار رہنے دو، ان کے اندر سے دین کی جو روح ہے اسے کھینچ، بظاہری اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، بظاہری اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھیں گے، بظاہری دین پر مر مٹنے والے سمجھیں گے، بظاہری خود کو قرآن پر چلنے والے سمجھیں گے، بظاہری خود کو آخرت کی تیاری کرنے والے سمجھیں گے، حقیقت میں اندر سے کھوکھلے، ان کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا؟ غور کریں آپ، میری باتوں کا برا نہ مانے، میری بات کو سن کر مجھے دیوبندی اور وہابی کے نام سے نہ جانے، میری بات کو آج ہر شخص اپنے آپ کو دماغ والا سمجھتا ہے۔ اس امت کا اس وقت میں ہر فرد، ہو بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص اپنے آپ کو سائنٹسٹ سمجھتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس دماغ بہت زیادہ ہے، ہم بہت دماغ والے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو آج میری بات کو سمجھ کر دکھائیں، واقعات آپ دماغ والے آدمی ہوں گے۔ وہ بات کیا ہے کہ دشمن نے چال چلی اور اس امت کے دوسرے طبقے کو جو بظاہر جو دیندار تھے ان کو بدعتوں میں ڈال دیا، بدعتی
ایجاد کر کے ان کے سامنے لے آیا اور جو اصل دین تھا اس سے ان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، اور جو اصل دین کے محافظ لوگ تھے اور بتانے والے اور سمجھانے والے تھے ان سے بھی ان کو دور کر دیا گیا دیوبندی اور وہابیت کے نام میں۔ آج آپ دیکھیں جو صحیح بات سنت اور قرآن کے مطابق جو امت کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دیوبندی وہابی کافر ہے۔ ہم ان کی بات کیوں مانے؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی دماغ کو ذرا ٹھنڈا کرو اور بیٹھ کر سوچو خدا را ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا واقعتاً یہ تعلیم رسول اللہ کی ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا اسلام کے دشمنوں کی تعلیم ہے یہ؟ آج آپ دیکھیں بدعت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں رائج کر گئی، ہم دین سے دور ہو گئے۔ ہمارا باپ مر گیا، دادا مر گیا، چچا مر گیا، جس کو مرنا مر گیا، تیجا کرواتے ہیں جس کا نہ قرآن میں ثبوت نہ حدیث میں ثبوت، 10واں کرواتے ہیں نہ قرآن میں ثبوت نہ حدیث میں ثبوت، 40واں کرواتے ہیں جو آج ہم میلاد کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 40واں کرواتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، کھانا غریبوں کے نام پر بنا کر خود امیر لوگ کھا کر بھاگ جاتے، غریبوں کا حق مار دیا۔ یہ مرنے کا کھانا جو غریبوں کے لیے ہونا چاہیے تھا یہ بھی امیر لوگ کھا کر ڈکا لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ 40واں مناتے میلاد کے نام پر، سمجھے میلاد کیا چیز ہے بھائی؟ ہمارے درمیان بہت ہی مقرب اور بہت ہی معزز شخصیت موجود ہے، ان کے سامنے کچھ بھی بولنے کی جسارت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ لوگوں کی محبت اور ان کی حوصلہ افزائی تھی جو میں بیٹھ گیا۔ بس آخری بات بتا کے ختم کر رہا ہوں اپنی بات، وہ کیا ہے کہ میلاد ہے کیا؟ ہم میلاد مناتے ہیں، شادی ہو تو میلاد، میت ہو تو میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ محرم ہو میلاد، شب برات ہو میلاد، کیوں میلاد مناتے ہیں؟ میلاد ہے کیا؟ میلاد، لفظ میلاد مشتق ہے مولود سے جس کے معنی ہوتا ہے جنم دن۔ انصاف سے بتائیں آپ سب آدمی، آج مرنے کا دن ہے 40واں دن یا جنم دن ہے آج؟ انصاف سے بتائیں، جب مرنے کا دن ہے 40واں دن، آج حضرت حاجی عبد الحنان صاحب کے انتقال کو 40 دن مکمل ہوا، آج میلاد منا رہے مرنے کا نام۔ پھر یہ میلاد کیوں ہے؟ یہ میلاد کے معنی تو جنم دن کے آتے ہیں، پیدائش کے دن کے آتے ہیں، برتھ ڈے کے آتے ہیں میلاد کے معنی۔ تو پھر مرنے پر میلاد کیسا عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں ہے، عقل سے پرے ہے، دور تک اس کا واسطہ نہیں ہے۔ پھر میلاد کیسا؟ قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں جو کام کرنے کو کہا میت کے ایصال ثواب کے لیے کہ قرآن کہیں پہ ہدیہ کر دو، یوں ہی قرآن پڑھ کر بخش دو، کسی غریب بچی کی شادی کروا دو، کسی مدرسے کے اندر میں آپ کسی وہاں کے بچے 2-4 بچوں کو گود لے لیں، ان کی پرورش کر کے ان کو حافظ قرآن بنا دیں، ماشاءاللہ بہترین مدرسہ آپ کے گاؤں کے اندر میں ہے، کوئی جاتا بھی نہیں، جو کام کرنے کا وہ کام کرتے نہیں۔ اس کام کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن جس کام کا ثبوت قرآن و حدیث سے دور تک نہیں ہے ہم وہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ جو چیز دین میں نہیں، جو چیز بدعت ہے اور جو چیز ناجائز امر ہے، اس کام کے کرنے پر ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں ہم چونکہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے یہ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو سعودی جانا ہے اور ویزا کا پیسہ بھی اس نے اکٹھا کر لیا، ٹکٹ کا پیسہ بھی اکٹھا کر لیا، سعودی جانے کی ساری تیاری کر لی، لیکن اب جب میڈیکل کا وقت آیا، میڈیکل کروانے کے لیے گیا تو جسم کے اندر میں کئی بیماریاں پائی گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس بیمار آدمی کو سعودی جانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ویزا کا پیسہ موجود، ٹکٹ کا پیسہ موجود، سارا پیسہ تو موجود ہے، ابھی جانے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پتا چلا بھائی تیرے اندر بیماری ہے، تو وہاں جا کر بیماری پھیلائے گا، لہٰذا تجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل آئی میں ہی یہی مثال یہاں فٹ ہوتا ہے کہ بالکل اس
میلاد کے اندر, اس مجلس کے اندر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, رسول اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, قرآن کی باتیں ہوتی ہیں, احادیث نبویہ کی باتیں ہوتی ہیں, صحابہ کی باتیں ہوتی ہیں, تابعین رحمہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اس میلاد کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے, لہٰذا یہ بدعت ہوا, اور جب بدعت ہوا تو یہ ناجائز کام ہوا, اور جب ناجائز ہوا اس کے اندر ثواب ملنے کا سوال ہی پانی. لہذا سوچنے کی بات ہے, یہ دشمنوں کی چال تھی جس نے ہمیں الجھا دیا. اصل کام جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جانثار صحابہ سے جو کام ثابت تھا, دشمنوں نے اس سے ہم کو دور کر دیا تاکہ ہم نام و نمود کے مسلمان رہ جائیں, اور اس طریقے سے وہ اسلام کو مٹا سکے. یہ دشمن کی سازش تھی, ہم سمجھ نہ سکے, ہم ان کی زد میں, ان کی چال کی جال میں پھنس گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان بات کو سمجھیں, اور جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ سے ثابت ہے, ہم ان کے کرنے والے بنے, اور جو ان سے ثابت نہیں ان سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے. نہ تیجا, نہ دسواں, نہ بیسواں, نہ چالیسواں, نہ شب برات, نہ محرم کا میلاد, کچھ نہیں کرنا ہے تو صبح و شام درود پاک کا ورد کرو, روزانہ قرآن کی تلاوت کرو, سنتوں پہ عمل کرو, نماز کے 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کرو, اور سب سے بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی طرف سے روزانہ صاف کر کے راتوں کو سویا کرو. انشاءاللہ جنت میں ہستی میں داخل ہو جائے, اللہ سے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما دے.